بسم اللہ الرحمن الرحیم کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ ہے نا سب سے بہترین الفاظ، وہ جو ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے، وہ جو بولتے ہی ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جب ہم رو رہے ہوتے تو ہم کہیں اپنے آپ سے اللہ ہے نا. جب کوئی مصیبت ہمارے اوپر پیش آ رہی ہے اس وقت ہم خود کو سمجھائیں کہ اللہ ہے نا. جب آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس وقت کہیں کہ اللہ ہے نا. مان لیں ایک تو یہ ہو گیا الفاظ کہ اللہ ہے نا. دوسرا الفاظ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ اللہ سب بہتر کرے گا. مصیبت میں امید دینے والے الفاظ ہیں. ہم جب اپنے آپ سے کہتے ہیں نا اللہ ہے نا، اللہ سب بہتر کرے گا. کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، اسے تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں اللہ سب بہتر کرے گا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس طریقے سے تسلی دیتے ہیں نا سامنے والے کو. تو یہاں پر ہم اللہ کی محبت کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سب بہتر کرے گا. نہیں، اللہ موجود ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ سب بہتر کرے گا. پھر جب آپ کسی کو ڈپریشن میں دیکھیے، آپ کے اوپر بھی کوئی مصیبت گزر رہی ہے تو آپ کہیں اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ موجود ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسے الفاظ سامنے والے سے بولیں جس سے اس کو تسلی ملے. ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈپریشن میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، یا نارملی اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں پیسے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ لوگ پریشان ہیں تو ہمیں بولنا چاہیے. کسی کو تسلی دینے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے ہمیں اس سے کیا بولنا چاہیے؟ اللہ ہے نا، اللہ سب ٹھیک کرے گا. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ سب بہتر کرے گا. ان الفاظوں کے ذریعے سے ہمیں چاہیے کہ ہم سامنے والے کو ہمت دلائیں. پھر وہ ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے دوست ہوں، یا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، ہمیں اسے اللہ کی محبت سے واقف کرانا ہے. یہی تو ہماری ذمہ داری ہے. ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں تو کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سب سے راضی ہے، تبھی تو ہم اس محفل کا حصہ بن سکے. اور اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا تو ہم بھی ان فحاشت میں مبتلا ہوتے. ہم کہاں ہوتے؟ یا تو کہیں کسی کے ساتھ کال پہ لگے ہوتے، یا کہیں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، یا کہیں مووی دیکھ رہے ہوتے، یا کہیں نہ کہیں گانے وانے سن رہے ہوتے، یعنی کہ دنیاوی کاموں میں مبتلا ہوتے. لیکن یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر سکیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے الفاظوں میں اللہ کا ذکر کریں. الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہر طرح سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ڈیلی روٹین میں، اپنی ہر بات میں اللہ کو شامل کریں. کسی نے آپ سے ملنے کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور آؤں گی. آپ خوش ہیں، الحمدللہ صرف کہنا نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں صرف کہنا نہیں ہے، ہمیں دل سے محسوس کرنا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ کے معنی کوئی مجھے بتا دیجیے ذرا. الحمدللہ کے معنی کوئی بتانا پسند کرے گا؟ ہم تعریف اللہ کے لیے. بے شک، تمام تعریف اللہ کے لیے. تو جب ہم الحمدللہ کہیں نا، ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تمام تعریفوں کے قابل ہے، اللہ خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ ہی پھر وہ رزق ہو یا کوئی بھی گناہ سے، شرک سے، تمام دنیاوی لذتوں سے اپنی نفس کو پاک رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی خیر و عافیت کے ساتھ اللہ ان کا صلہ عطا کرے گا. اچھے رزق نہ ملنے پر صبر کرنا، زیادہ نہ ملنے پر صبر کرنا، دولت نہ ملنے پر صبر کر لینا، کام صبر صرف اللہ کے لیے کرنا، اور اللہ کی نافرمانی سمجھ کر ان کاموں کو چھوڑ دینا، اور اپنے آپ کو سمجھا لینا کہ یہ کام مجھے میرے اللہ سے دور کریں گے، لہٰذا مجھے صبر کرنا ہے. جان و مال، رزق و صحت سب اللہ کی ہی عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ چاہے تو چھین لے. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر کے بتاتی ہوں، ہے نا. مان لیجیے کسی کا بچہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے کھلانے کے لیے اپنے فرینڈ کو یا کسی کو دے دیا، تو تھوڑی دیر کے کھلانے کے لیے اس نے اپنے فرینڈ کو یا کسی کو دے دیا. اب اس نے کھلا لیا، ایک آدھ گھنٹہ وہ کہے لا میرا بچہ مجھے واپس کر دو. اور وہ انسان جس کو کھلا رہا تھا کہے کہ نہیں اب میں تمہیں نہیں دوں گا، مجھے تو اس سے محبت ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے بچہ بڑا پسند ہے، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. ارے میرے بھائی اور میری بہن، سمجھنے کی بات یہاں پر ہے، اس بچے پر حق کس کا؟ اس کے والدین کا حق ہے نا. اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہم کو عطا کیا گیا ہے، والدین عطا کیے گئے ہیں، شوہر، بیوی، بچے، جو کچھ بھی ہم کو عطا کیا گیا ہے، سب کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے نا. تو اللہ اگر ہم سے لے لیتا ہے تو ہمیں کیوں اس پر رونا چاہیے؟ کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. تو پھر چھن جانے پر غم کس بات کا کرنا؟ کیوں ڈپریشن میں جانا ہے، اپنے آپ کو مینٹل بیماریاں لگانی اتنی ساری؟ صبر کر لینا ہے بس. یہی ہم بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح کا صبر ہوتا ہے.
لہٰذا امید ہے آزمائش کے بارے میں سمجھ میں آئے گا کہ اب اپنے آپ کو ذرا ایک بار چیک کر لیجئے گا کہ آپ کے جو موجودہ حالات ہیں اس وقت وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں یا آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں. اس بات کو ایک ذرا چیک ضرور کر لیجئے گا. آگے چلتے ہیں. نفس کی خواہشات کو ترک کر کے ان پر صبر کرنا. جیسے کہ جب آنکھیں کوئی نفس کی پسندیدہ چیز دیکھتی ہیں تو دل انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے. اس لیے ایک مومن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر صبر کرے. نفس کی پیروی کرنے سے بندہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور آج کے اس جدید دور میں یعنی اس ماڈرن زمانے میں ہر شخص اپنی نفس کا غلام بن گیا ہے. کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں غلط جانتے ہوئے بھی ہم پھر بھی چند سیکنڈ کے مزے کے لیے, خوشی کے لیے, پلیزر حاصل کرنے کے لیے انہیں مجبوری میں یا اپنی خوشی سے کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم گانے سنتے ہیں, میں اس لیے ایگزامپل یہ لے رہی ہوں کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کو. اور حرام کھانا لے لیجیے, کوئی بھی فاسٹ فوڈ لے لیجیے, زیادہ تر حرام میں شامل ہوتا ہے جو بھی الٹے سیدھے فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں. تو ہم کو کیا ہوتا ہے, ڈوپامین ہمارے مائنڈ میں 4 طریقے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ میں سائیکالوجی والی میں لوں گی, ابھی پتہ نہیں سمجھ میں آئے ہے نا. تو 4 طریقے کیمیکلز ہوتے ہیں, آکسیٹوسن ہوتا ہے, ڈوپامین ہوتا ہے اور لو ہارمون ہوتا ہے. الگ طریقے کے ہارمونز ہوتے ہیں. تو جو ڈوپامین ہوتا ہے نا, وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کو کرنے میں انٹرسٹ آتا ہے اس سے ریلیز ہوتا ہے. مان لو آپ اپنا فیوریٹ سانگ سن رہے ہو, کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں, جس آپ کے مائنڈ میں ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے, وہ آپ کی باڈی کو انرجی پرووائڈ کر رہا ہے اور آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے اس کام میں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنی ڈوپامین کلک کو یعنی ڈوپامین سائیکل کو چینج کر سکتے ہیں. کس طریقے سے, ابھی تک گانے سن کے ڈوپامین ریلیز ہو رہا تھا, لیکن اب ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا, دھیرے دھیرے کیا کر رہے ہیں, وہ پلیزر حاصل کرنے کے لیے, وہ 1-2 منٹ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ہم دشمنی مول دے رہے ہیں. دشمنی تو مول لے رہے ہیں اللہ سے. ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ نے جو اتنی خوبصورت الحمدللہ قدرت بنائی ہے اس میں ہم چھیڑخانی کر رہے ہیں. کس طرح سے لاؤڈ اسپیکر بجا رہے ہیں جی اپنے گھروں کے باہر. کیوں, ہمیں مزہ آتا ہے جی گانے سننے میں. ہمیں یہ نہیں معلوم کس سے نوائز پولیوشن ہو رہا ہے, نوائز پولیوشن سے جو اوزون لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے, ہمیں یہ نہیں معلوم, ہمیں کس نے بتایا ہی نہیں ہے. آپ کہاں کی سائنس لے کر کے بیٹھی ہو. تو ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو صرف چند سیکنڈ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, لیکن وہ چیز کتنا نقصان کر رہی ہے. جو نوائز پولیوشن ہو رہا ہے وہ اللہ کی جو مخلوق ہے, جو پرندے ہیں, پرندے اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیا, بتائیں, ان کو کتنا نقصان کر رہی ہے. تو ہمیں جو ہم کیا کرتے ہیں, کھانا پینا کھایا, کوڑا کچرا, پھلوں کے چھلکے, سبزیوں کے چھلکے سب ڈال دیے سڑک پہ, وہ بھی تو جانوروں کو نقصان کر رہے ہیں. یہ ساری دیکھیں, اللہ نے قدرت کس کے لیے بنائی ہے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ سب کس کے لیے بنا ہے, ہماری سہولت کے لیے. سمندر میں پانی کس کے لیے, ہماری سہولت کے لیے. آسمانوں میں یہ ہوائیں چلتی ہیں کس کے لیے, ہماری سہولت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساری چیزیں, سارا انتظام ہماری سہولت کے لیے رکھا ہے. تو ہم کیوں اپنے دشمن بن رہے ہیں. ہم خود تو نقصان اٹھاتے ہیں. اور دیکھیں ایک بات سمجھنے کی, یہ جو ایک انسان کام کرتا ہے نا, اس کا اثر پوری سوسائٹی پر ہوتا ہے, اور جو پوری سوسائٹی کرتی ہے اس کا اثر ایک انسان پر پڑتا ہے. آج کل بہت کامن ایڈ چل رہا ہے, ایک بچہ ہے وہ ڈبے پہ, کچرے کے ڈبے میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. بہت کامن ایڈ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی. تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم کچرے کے ڈبے میں کیوں بیٹھے ہو. وہ کہتا ہے کہ اگر سب لوگ کچرا کریں گے تو میرا فیوچر تو کچرے میں ہی جائے گا نا. مطلب کیا, جو ایک انسان کر رہا ہے اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ ہو رہا ہے, پورے معاشرے پہ ہو رہا ہے, اور جو پورا معاشرہ کر رہا ہے اس کا اثر ایک انسان کی زندگی پر پڑ رہا ہے. لہٰذا ہمیں صرف اپنے چند منٹ کے مزے کے لیے اب کی زندگی برباد نہیں کرنی ہے. ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہے اللہ کو جا کر کے. اللہ جب پوچھے گا نا کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ, ہم کہیں گے اللہ پاک ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. کہ ایک تو گناہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہم گناہ کر رہے ہیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں تو ہم گناہ کر رہے ہیں, یہ ہم کو معلوم ہے, یہ ظاہر گناہ ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی گناہ ہے. مان لیجیے آپ کسی کے دروازے کے سامنے گندگی کر رہے ہو, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے. بہت ایمان والے ہوتے ہیں جن کو یہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو, تولنے میں کمی کر رہے ہو, اگر آپ کا کام کاروبار ہے تو اس طریقے سے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ گناہ, لیکن ہم کو پھر بھی کر رہا ہے. شارٹ ایگزامپل سب سے بہترین, آج کل کیا ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ ہم کو کوئی بھی حدیث بھیجی کسی نے, فلا یہ حدیث ہم دیکھتے تو ہے نہیں ریلیٹیبل ہے یا نہیں, بس اٹھا کے یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ ٹرانسفر کر دی. پہلے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس کی تحقیقات کر لیں کہ واقعی یہ صحیح ہے, ضعیف ہے یا نہیں ہے, تبھی ہم اس کو, ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم آگے پہنچائیں. دیکھیں اگر ہمارے ذریعے سے